السلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من يقم ليلة القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں حضرت مولانا مفتی ابرار صاحب کو کہ انتہائی محنت کے ساتھ نماز تراویح کے اندر قرآن حکیم کی تکمیل کی، اور ان کے سامعین کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے دل جمی کے ساتھ قرآن حکیم کو سنا، اور دیگر علماء کرام کہ جنہوں نے مختلف جگہوں پر قرآن حکیم نماز تراویح کے اندر ختم کیا۔ حضرت مولانا عثمان صاحب، حضرت مولانا منصور صاحب، حضرت مولانا نعمان صاحب، حضرت مولانا عزیز الرحمن صاحب، اور دیگر جتنے بھی حضرات جنہوں نے نماز تراویح کے اندر قرآن حکیم کی تکمیل کی، میں سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یقیناً یہ بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، اور اس کو حافظ قرآن ہی سمجھ سکتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو حفاظ کی کیا حالت ہوتی ہے اور کتنی محنت کرنا پڑتی ہے۔ ذمہ داری بہت بڑی، اللہ تعالیٰ نے اجر و ثواب بھی بہت زیادہ رکھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما ارشاد فرماتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ 10 آیات کے ساتھ قیام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو غافلین میں نہیں لکھے گا، اور جو بندہ 100 آیات کے ساتھ قیام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو فرما برداروں کے اندر لکھے گا، اور جو بندہ 1000 آیات کی تلاوت کرے گا تو میرا اللہ بے حساب اس کو اجر و ثواب عطا کرے گا۔ بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اجر بھی بہت زیادہ رکھا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اہل اللہ کون ہیں؟ فرمایا کہ اگر اہل اللہ دیکھنے ہیں تو قرآن والوں کو دیکھ لو، یہ اہل اللہ ہیں۔ پھر بہت پیاری مثال دے کر سمجھایا، جو قرآن حکیم کی تلاوت بھی کرتے ہیں اور اس پر عمل بھی کرتے ہیں، فرمایا کہ ان کی مثال ایک سنگترے کی ہے جس کی خوشبو بھی اعلیٰ اور اس کا ذائقہ بھی اعلیٰ۔ وہ لوگ جو قرآن حکیم کی تلاوت کرتے ہیں لیکن اس کو سمجھتے نہیں، اس پر عمل نہیں کرتے، تو فرمایا کہ ان کی مثال کھجور کی طرح ہے کہ جس کی خوشبو کوئی نہیں اور اس کی مٹھاس ہے۔ وہ منافق کہ جو قرآن کو پڑھتا ہے، اس کی تلاوت کرتا ہے، فرمایا کہ اس کی مثال بالکل ایک ایسے خوشبودار پھل کی طرح ہے، بظاہر تو اس کی خوشبو ہے لیکن اس کا ذائقہ کڑوا ہے۔ اور وہ منافق کہ جو قرآن حکیم کی تلاوت نہیں کرتا، تو فرمایا کہ اس کی مثال ایک حنظل کے درخت کی طرح ہے جس کی نہ خوشبو ہے نہ اس کی مٹھاس ہے۔ تو میرے اللہ نے کتنا رحم کیا ان لوگوں پر کہ جو قرآن حکیم کی تلاوت بھی کرتے ہیں اور اس پر عمل بھی کرتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل قیامت کے دن 3 لوگ، قیامت کے دن ان کو قیامت کا کسی اعتبار سے کوئی خوف اور کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ نمبر 1 قرآن حکیم کی تلاوت کرنے والے، اس کو پڑھنے والے۔
تو یہ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا انعام کیا ہے ان لوگوں پر کہ جن کو قرآن حکیم پڑھنے کی اور اس کو سمجھنے کی میرے اللہ نے سعادت عطا کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو اتارا لیلۃ القدر کے اندر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو لیلۃ القدر کے اندر اتارا، اور آج 23ویں شب ہے، عین ممکن ہے کہ آج ہی لیلۃ القدر ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی امت پر بہت زیادہ انعامات کیے اور اپنی رحمت کے دریا بہا دیے۔ اس کی ایک مثال اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں ارشاد فرماتے ہیں، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، ایک لے کر آؤ گے 10 بدلے میں دوں گا۔ اب اگر باقی آیات کو دیکھنا ہو تو بڑا عجیب مضمون انسان کے ذہن میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک لے کر آؤ گے 10 دوں گا، یہ انٹرنیشنل لا ہے سب کے لیے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گویا کہ کہنا چاہ رہے ہیں، یا اللہ آپ کی محبوب امت ہے، زد امتی، میری امت کو کوئی زیادہ عطا کیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت اتاری، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اس میں بھی وضاحت نہیں تھی، اللہ محبوب امت ہے، کوئی وضاحت ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے تیسری آیت، مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ، 700 تک بڑھا دیتا ہوں۔ پھر اس پر بھی راضی نہیں، یا اللہ محبوب امت ہے، تیرا محبوب ہوں اور عطا کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، بغیر حساب عطا کروں گا، بغیر حساب کے دوں گا، کوئی حساب کتاب نہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بڑھیا آئی، ایک پیالہ ہاتھ میں لیا، تھوڑا سا شہد چاہیے، سامنے ایک مشکیزہ شہد کا بھرا ہوا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خادم کو حکم دیا، اس کو حوالے کرو۔ وہ لے کر جانے لگی تو خادم نے عرض کیا کہ وہ تو ایک پیالہ لے کر آئی تھی اور آپ نے پورا مشکیزہ اس کے حوالے کر دیا۔ تو فرمایا کہ اس نے اپنی شان کے مطابق مانگا اور میں نے اپنی شان کے مطابق عطا کر دیا۔ تو رب جب اپنی شان کے مطابق عطا کرتا ہے تو پھر اپنے محبوب کی امت کو لیلۃ القدر عطا کرتا ہے۔ اور لیلۃ القدر کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبریل امین فرشتوں کے جھرمٹ کے ساتھ اترتے ہیں اور خانہ کعبہ پر ایک جھنڈا گاڑتے ہیں اور پورے فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں، چلو راستوں میں اور گھروں میں اور پوری جگہ پر پھیل جاؤ، جہاں بھی اللہ کا کوئی بندہ کھڑے بیٹھے لیٹے جس حال میں اس کو یاد کر رہا ہے اور جس حال میں وہ اللہ سے مانگ رہا ہے، اس کی دعا پر آمین کہتے جاؤ، اس کی دعا پر آمین کہو۔ سبحان اللہ، کیسے نوازات کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے اور کیسی نوازشات کی ہیں اللہ تعالیٰ نے اس امت پر۔ ایک بندہ مانگ رہا ہے، یا اللہ مجھے گاڑی عطا کر دے، یا اللہ مجھے کار کوٹھی عطا کر دے، ادھر فرشتے کھڑے ہو کر آمین کہہ رہے ہیں۔ ایک بندہ دعا کر رہا ہے، یا اللہ میرے ماں باپ کو ایک اچھی بہو عطا کر دے، ادھر فرشتے کھڑے ہیں آمین۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں نے دیکھا کہ تیرے اندر وہ جذبہ ہے کہ تو اپنے والدین کی بہو کی خدمت کر سکتا ہے تو عطا کر دوں گا، نہیں تو مصلحت کو دیکھوں گا، مصلحت کو دیکھوں گا، باقی آخرت کے متعلق جو بھی مانگو گے عطا کر دوں گا۔ اور پھر اعلان ہوتا ہے کوئی مانگنے والا کہ جس کو عطا کر دوں، ہے کوئی رزق کی فراوانی چاہنے والا کہ جس کے رزق کے اندر اضافہ کر دوں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اعلان کرتے ہیں، تم نے مجھے راضی کیا اور تمہارے گناہوں پر 70 کی چادر ڈال دوں گا۔ اور میرے اللہ نے کیسے چادر ڈالی، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان سے میں نے یہ واقعہ بار بار سنا۔ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص کفل نامی انتہائی بدبخت ظالم جابر، ہر روز اس کے بستر پر ایک نئی عورت آتی۔ ایک دن اس نے ایک لڑکی کو لایا 60 دینار میں۔ جب وہ اس کے کمرے میں پہنچا تو وہ رو رہی ہے۔
اس نے پوچھا زبردستی تو میں نے نہیں کی، پیسے دے کر لایا ہوں، میں نے کوئی زبردستی تو نہیں کی۔ اس نے کہا میں کوئی پیشہ ور خاتون نہیں ہوں، باعزت ہوں، رو اس لیے رہی ہوں کہ پیٹ کی بھوک مجھے یہاں تک لے کر آئی ہے۔ ایسے سخت الفاظ تھے اس کے کہ کفل کا دل ہل گیا۔ اس نے کہا جس طرح آئی تھی عزت کے ساتھ واپس چلی جاؤ۔ عین کرنا ایسا ہوا کہ اسی رات کفل کی موت آ گئی، اور پورے بنی اسرائیل والوں نے اس کے دروازے پر لکھا ہوا دیکھا کہ میں نے کفل کو معاف کر دیا۔ تو میرا اللہ ایسے ستار ہے، گناہوں پر ایسے چادر ڈال دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں ایسے معاف کر دیتا ہوں، مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ مورخین نے ایک واقعہ لکھا، بنی اسرائیل میں ایک بندہ انتہائی گناہگار، کوئی ایسا گناہ جو اس نے کیا نہ ہو، سارے محلے والوں نے اس کو نکال دیا، ایک جنگل کے اندر پہنچا۔ اب ظاہری اسباب نہیں، بھوک نے ستایا، اور آخر کرتے کرتے موت کا وقت قریب آ گیا۔ چاروں طرف اس نے دیکھا، رشتہ دار نہیں، محلے والے نہیں، پڑوسی نہیں، گھر والے نہیں۔ آخر اس نے آسمان کی طرف سر اٹھایا اور بڑے عجیب الفاظ کہے، بڑے عجیب الفاظ مورخین نے لکھا۔ اس بندے نے کہا یا اللہ، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ مجھے معاف کرنے سے تیری بادشاہت کے اندر کمی آئے گی اور مجھے عذاب دینے سے تیری بادشاہت بڑھ جائے گی، کبھی بھی اپنی معافی کا سوال تو اس سے نہ کرتا۔ یا اللہ مجھے معلوم ہے کہ مجھے عذاب دے کر تیری بادشاہت بڑھے گی نہیں، مجھے معاف کر کے تیری بادشاہت کے اندر کوئی کمی نہیں آئے گی۔ یا اللہ آج چاروں طرف دیکھتا ہوں کوئی نظر نہیں آتا، میرے مولا آج تو نے بھی اگر مجھے دھتکار دیا، تیرے در سے بھی اگر میری مغفرت کا پروانہ مجھے نہ ملا، آج کہاں جاؤں گا۔ عین اسی وقت اس کی موت کا وقت آ گیا، روح نکل گئی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فلاں جگہ پر میرا ایک محبوب بندہ پڑا ہے، جاؤ اس کے کفن دفن کا انتظام کرو، اور بنی اسرائیلیوں میں اعلان کر دو جو بھی اس کی نماز جنازہ میں شرکت کرے گا سب کی معافی کا اعلان ہے۔ سارے لوگ پہنچے وہاں پر، جا کر دیکھا یہ تو وہی بندہ ہے کہ جس کو ہم نے اپنے محلے سے نکالا تھا، اپنی بستی سے ہم نے اس کو نکالا تھا، کوئی گناہ ایسا نہیں کہ جو اس نے کیا نہ ہو، میرا اللہ کیسے اعلان کر رہا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھ لیا، اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا موسیٰ آپ لوگوں نے اس کو نکال دیا، محلے والوں نے اپنے محلے سے نکال دیا، گھر والوں نے اپنے گھر سے نکال دیا، لیکن عین آخری وقت جب اس نے مجھ سے معافی مانگی تو میری رحمت کو جوش آیا، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، اس نے اپنی معافی مجھ سے مانگی ہے، اگر یہ سارے بنی اسرائیلیوں کی معافی مانگتا تو میں سب کو معاف کر دیتا۔ میرا اللہ ایسا رحیم ہے، ایسا کریم ہے، جب یہ بخشنے پہ آتا ہے تو اس محبوب امت کو میرا اللہ لیلۃ القدر جیسی رات عطا کرتا ہے، لیلۃ القدر جیسی رات۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے دروازے بند نہیں، اگر ابھی بھی کسی نے مجھے راضی نہیں کیا، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، یہاں یہ نہیں فرمایا کہ او ظالمو، او گناہگارو، او ڈاکے ڈالنے والو، او مجھے ناراض کرنے والو، او چوری کرنے والو، زنا کرنے والو، شراب پینے والو، نہیں، بلکہ فرمایا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، جس کے دامن میں ایک بھی نیکی نہیں وہ بھی میرا بندہ ہے، وہ بھی میرا بندہ ہے، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ میرے در پر آ جاؤ، ایک مرتبہ نادم ہو کر میرے در پر آ جاؤ، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، سارے گناہوں پر پانی پھیر دوں گا، سارے گناہوں پر پانی پھیر دوں گا، اور سارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دوں گا۔ اللہ تعالیٰ اعلان کرتے ہیں آخری رات میں، اعلان کرتے ہیں او میرے بندو مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا کہ جس کو میں عطا کروں؟
ہے मुझ से कोई मांगने वाला कि जिसको अता करूं। उस वक़्त हम तो चांद रात बना रहे होते हैं, हम अपने मज़ू में होते हैं, उधर रब की सदा हो रही होती है कोई मुझसे रिज़्क़ मांगने वाला, है कोई मुझसे बख्शिश मांगने वाला। अगर हम थोड़ा सा वक्त निकाल कर हम अपने अल्लाह को राज़ी करने वाले बन जाएं तो मेरा अल्लाह हम सब के गुनाहों को उसी तरह माफ़ कर सकता है कि जिस तरह वो बनी इसराइल के उन गुनाहगारों को मेरे अल्लाह ने माफ़ किया। मेरे भाइयों, ये रोज़ाना के हावादिस ये हमारे चौखट पर आकर रोज़ाना हमें दस्तक देते हैं। वक्त बहुत थोड़ा है, ऐसा ना हो कि ये ज़मीन तुम्हारे पाँव के नीचे से अपने दामन को समेट ले। आओ इससे पहले पहले इबरत हासिल करो और अपने रब को राज़ी कर लो। मुबादा के वो वक्त आ जाए कि मेरा अल्लाह ऐलान करे, ऐनल जब्बारून ऐनल मुतकब्बिरून, वो तकब्बर करने वाले कहाँ चले गए, वो लोगों के ऊपर जुल्म व सितम करने वाले कहाँ चले गए। कोई आवाज़ नहीं आएगी। लिल्लाहिल वाहिदिल कहार, मेरे अल्लाह का हुक्म चलेगा, मेरे अल्लाह की बादशाहत होगी, सबके सामने उसका नामा अमाल खुलेगा। इकरा किताबक कफा बिनफ्सिकल यौमा अलैका हसीबा, आज अपने नामा अमाल को देख लो, किसने अंधेरे में क्या किया, किसने रोशनी में क्या किया, अकेले में किसने क्या किया, किसने इज्तिमाई तौर पर गुनाह किए हैं, आज सारा कुछ लिखा हुआ है। किसने डाका डाला, किसने किसी की गीबत की है, किसने झूठ बोला है, आज देख लो ये फलां गुनाह तुमने किया, ये फलां गुनाह किया, ये फलां गुनाह किया था। मेरे भाइयों, उस वक्त एक ज़ात होगी, एक ज़ात होगी, वो सजदे के अंदर सर रख कर मेरे और आपके लिए दुआएं करेंगे। अल्लाहुम्मा उग़फिर ली उम्मती, अल्लाहुम्मा उग़फिर ली उम्मती, या अल्लाह मेरी उम्मत को माफ़ फरमा, या अल्लाह मेरी उम्मत को माफ़ फरमा। और हम कैसे आशिक हैं, नबी के इश्क का दावा भी करते हैं, मोहब्बत का दावा भी करते हैं, लेकिन हम अपने नबी को नाराज़ करते हैं और हम अपने नबी के तरीकों को जब छोड़ते हैं, पता है उस वक़्त नबी को कितनी तकलीफ होती होगी। जब हमारे आमाल नबी को पहुंचते होंगे, उस वक़्त नबी के दिल पर क्या गुजरती होगी। ये वही उम्मत है कि जिसको मैं छोड़कर आया था, जिनके लिए मैंने ऐलान किया था बल्लिगू अन्नी वलो आया, उन तक एक एक बात मेरी पहुंचा देना। और फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो देख कर मुझे ईमान लाए, एक खुशखबरी, जो बिन देखे मुझे ईमान मेरे ऊपर लाए हैं और मेरे तरीकों पर चले हैं, उनको दो खुशखबरियां हैं। तो मेरे भाइयों, मेरे नबी दिन में भी रात में भी और अपनी जिंदगी में, अपनी हयात तय्यबा में कोई वक्त ऐसा नहीं कि उन्होंने हमें बुलाया हो, हर वक्त मुझे और आपको याद किया। और फिर आखिरी वक्त होता है, अल्लाह ताला ऐलान करता है, जाओ मैंने इन सब को माफ कर दिया, जिन्होंने रोजे रखे, जिन्होंने तिलावत की, जिन्होंने जिक्र अज़कार किया, जिन्होंने तरावीह पढ़ी, सबको मैंने माफ कर दिया। जिब्रील अमीन कहते हैं, चार बंदों के अलावा मेरा अल्लाह सबको माफ कर देता है। वो चार बदबख्त कौन से हैं? उनमें से नंबर 1 शराब का आदी, शराब पीने वाला। और फिर इन चार के बारे में भी अल्लाह ताला ने यह नहीं फरमाया कि इनको माफ ही नहीं करता, बल्कि फरमाया कि इनका केस पेंडिंग में है। जैसे जज ऐलान करता है, तारीख डल जाती है कि अगली तारीख में आओगे, अपने साथ गवाह लेकर आना। अल्लाह ऐलान करता है, मेरे दर पर अगली मर्तबा जब आओगे ना, तौबा लेकर आना, सारे गुनाहों को माफ कर दूंगा, सारी सजा माफ कर दूंगा। तो ये शराब का आदी, मेरा अल्लाह इसको कभी माफ नहीं करता। अल्लाह ना करे हम में से कोई ऐसा हो कि जिसके अंदर ये चार गुनाह पाए जाएं। नंबर 1 शराब का आदी, इसको छोड़ो, इनाम क्या मिलेगा? वसकाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा, मेरा अल्लाह कल क़यामत के दिन ऐसी शराब पिलाएगा कि जिससे अकल माउफ नहीं होगी, जिससे दिलो दिमाग खराब नहीं होगा, अपने और पराई की पहचान खत्म नहीं होगी। मेरा अल्लाह ऐसी शराब पिलाएगा। और फिर दूसरा आदमी अपने वालिदैन का नाफरमान, वो भी इस रात अगर तौबा नहीं करेगा, मेरा अल्लाह माफ नहीं करेगा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा गया, क़यामत कब आएगी? फरमाया कि जब माओ को जलील किया जाएगा। जब माओ को जलील किया जाएगा तो समझो क़यामत आ गई। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, काश मेरी वालदा जिंदा होती और मैं नमाज शुरू कर चुका होता, मेरी वालदा मुझे आवाज देती, या मोहम्मद, मैं नमाज तोड़ देता और वालदा की आवाज पर लब्बैक कहता।
اور کبھی کہتے کاش میری والدہ زندہ ہوتی، میں اپنی والدہ کی محبت دیکھتا، والدہ کی آغوش میں پلتا، اپنی مامتا کی محبت کو دیکھتا۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کی وہ مثالیں قائم کر کے بتائی ہیں۔ آپ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، سامنے سے ایک بڑھیا آئی، آپ نے خطبہ چھوڑ دیا، منبر چھوڑ دیا، آگے چلے، جا کر سہارا دیا، اس بڑھیا کو سہارا دیا، اپنی کملی اتاری، نیچے بچھا دی، بڑھیا کو بٹھایا اور کافی دیر تک اپنے سر کو جھکا کر سنتے رہے۔ وہ بڑھیا کچھ کہتی رہی، یہ سنتے رہے۔ پھر اس نے پانی مانگا، صحابہ کو حکم نہیں کیا کہ جاؤ پانی لے آؤ، خود اٹھے، جا کر پانی لے کر اس بڑھیا کو پیش کیا۔ کافی دیر تک باتیں چلتی رہیں۔ پھر وہ بڑھیا اٹھی، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا کندھا پیش کیا، اس بڑھیا نے اپنا ہاتھ کندھے پر رکھا، اٹھی، چلی گئی، جا رہی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیچھے سے دیکھ رہے ہیں جب تک وہ اوجل نہیں ہوئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم برابر کھڑے دیکھ رہے ہیں۔ صحابہ نے پوچھ لیا، سرکار یہ کون عورت تھی کہ جس کے ساتھ آپ ایسے ادب و احترام کے ساتھ پیش آ رہے تھے؟ فرمایا کہ یہ میری دائی حلیمہ ہے کہ جس نے مجھے دودھ پلایا تھا، یہ میری امی ہے کہ جس نے مجھے دودھ پلایا تھا۔ تو میرے بھائیو، اگر آج بھی کسی نے اپنے والدین کو ناراض کیا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہے یا ناراض ہے، اپنے گھر میں بوڑھے والدین کو دیکھ لے، بوڑھے والد کو دیکھے، اگر والد اس سے راضی ہے تو عرشوں پر اس کا رب اس سے راضی ہے۔ اگر اس کا والد اس سے ناراض ہے تو اس کا رب بھی اس سے ناراض ہے۔ اور پھر فرمایا، جنت تو میرے اللہ نے ماؤں کے قدموں کے نیچے رکھی ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ والدین کا نافرمان ایسا بدبخت انسان ہے، میرا اللہ دنیا میں اس کو سزا دیتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس صحابہ اکرام کا ایک مجمع آیا، فلاں علاقہ ہے، وہاں پر ایک بندہ ہے، اس کی روح قبض نہیں ہو رہی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ چلے، اس کے گھر میں پہنچے، جا کر پوچھا اس کے والدین زندہ ہیں؟ بتایا گیا کہ اس کا والد تو زندہ نہیں، البتہ اس کی والدہ زندہ ہے۔ والدہ کو بلایا گیا، پوچھا اپنے بیٹے سے ناراض ہو یا راضی ہو؟ اس بڑھیا نے کہا اپنے بیٹے سے ناراض ہوں۔ کیا وجہ بنی؟ وجہ یہ بنی کہ ایک مرتبہ میری بہو یعنی اس کی گھر والی، اس کے اور میرے درمیان آپس میں بات بڑھ گئی، اور میری بہو نے مجھے کہا کہ شام کو میرا شوہر آئے گا، میں اس کو تیری شکایت کروں گی۔ شام کو میرا بیٹا گھر میں آیا، میرے بتانے سے پہلے ہی میری بہو نے اس کے کان میں کچھ باتیں کہی، اور جب میں اس کو بتانے کے لیے اس کی چوکھٹ پر گئی اور اس کو بتانے لگی کہ تیری بیوی نے دن کو میرے ساتھ یہ کیا، اس نے اپنی جوانی والا بازو اٹھایا اور مجھے تھپڑ رسید کیا، میں دور جا کر گری۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ یا اللہ، یہ کیا ماجرا ہے؟ ایسے نافرمان بھی آگے ہیں۔ صحابہ کو حکم دیا، لکڑیاں جمع کرو، آگ جلاؤ، اس والدہ کے نافرمان کو اس آگ کے اندر جلاؤں گا۔ اور بڑھیا تو بڑھیا تھی، والدہ تو والدہ ہوتی ہے، کہنے لگی اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرا بیٹا ہے، میرا لخت جگر ہے، میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا، میری محبت گوارا نہیں کرتی، اپنے بیٹے کو اپنی آنکھوں کے سامنے جلتا ہوا دیکھوں، میں نے اس کو معاف کر دیا۔ ادھر والدہ نے معاف کیا، ادھر اس کی روح قبض ہو گئی۔ میرے بھائیو، یہ ایسا گناہ ہے کہ میرا اللہ دنیا میں اس کی سزا دیتا ہے۔ تیسرا بدبخت انسان کہ جو آپس کے رشتے توڑنے والا، آپس کے رشتوں کو توڑنے والا، یہ بدبخت بھی ایسا ہے کہ میرا اللہ اس رات اس کی مغفرت نہیں کرتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس معاشرے اور جس سوسائٹی میں وہ آئے، اس وقت انسانیت کا رشتہ رب سے ٹوٹا ہوا، انسانیت کا رشتہ انسانیت سے ٹوٹا ہوا۔ سب سے پہلا کام انہوں نے یہ کیا، انسانیت کا رشتہ رب کے ساتھ مضبوط کیا، اور دوسرا کام انسانیت کو انسانیت کے ساتھ جوڑا۔ تو میرے بھائیو، اپنے رشتہ داروں کو آپس میں جوڑنا، اپنے رشتوں کو آپس میں جوڑنا، یہ اللہ تعالیٰ کے نبی کی سنت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو رشتوں کو توڑتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔
جو رشتوں کو توڑتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ آج ہم اپنے معاشرے میں، اپنی سوسائٹی میں ذرا غور کریں، ذرا دیکھیں، آج ہم فیملی کورٹ کے ذرا چکر لگائیں، وہاں دیکھیں آج کتنے ایسے کیس ہیں جو شوہر اور بیوی کے آپس میں چل رہے ہیں۔ بیوی شوہر کے خلاف کٹہرے میں کھڑی ہے، شوہر اپنی بیوی کے خلاف کٹہرے میں کھڑا ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے اپنے بیٹوں کو، اپنی بیٹیوں کو وہ نبی کا طریقہ نہیں بتایا، وہ نبی کی بیٹیوں کا طریقہ نہیں بتایا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اپنی پیاری لخت جگر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو رخصت کیا، ایک عجیب جملہ کہا، فرمایا فاطمہ علی کو ناراض کر کے میرے گھر میں نہ آنا، علی کو ناراض کر کے میرے گھر میں نہ آنا۔ یاد رکھنا اگر علی کو ناراض کر کے میرے گھر میں آئی اور اسی حالت میں تیرا انتقال ہو گیا، میں نبی تیرا جنازہ نہیں پڑھوں گا۔ ہم نے اپنے بیٹوں کو، ہم نے اپنے رشتہ داروں کو نبی کا یہ سیرت اور نبی کا طریقہ نہیں بتایا۔ چوتھا وہ شخص کہ جو دل کے اندر کینہ رکھنے والا، بغض رکھنے والا۔ کینہ اس کو کہا جاتا ہے کسی انسان کے خلاف اس کی نفرت بھی ہو اور اس کو نقصان پہنچانے کے لیے ہر وقت کوشش میں ہو کہ کوئی موقع ملے میں اس کو نقصان پہنچاؤں، میں اس کو نقصان پہنچاؤں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو بچائے کہ ہم میں سے کوئی ایسا بدبخت نہ ہو کہ جس کے اندر یہ 4 خصلتیں یا کوئی ایک خصلت ان میں سے پائی گئی ہو کہ وہ رب کا نافرمان بن کر ساری زندگی دنیا میں بھی تباہ ہو جائے، آخرت میں بھی تباہ ہو جائے۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت اور وہ شفقتیں وہ ہم سے چھوٹ جائیں، اور کل قیامت کے دن ایسا نہ ہو کہ جب میدان محشر سجا ہو، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھڑے ہوں، ہم سب وہاں سے جا رہے ہوں اور میرے نبی ہم سے منہ موڑ لیں کہ یہ میری امت ہے جن کو میں اپنے طریقے دے کر آیا تھا، اپنی مبارک سنتیں دے کر آیا تھا، اپنے مبارک طریقے دے کر آیا تھا۔ یہ امت اس نے ان طریقوں کو چھوڑ دیا، اب میری سنتوں کو انہوں نے چھوڑ دیا تھا، میرے نبی کہیں ہم سے منہ نہ موڑ لیں۔ تو میرے بھائیو، آج میرے اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، ابھی بھی چند راتیں باقی ہیں۔ جس نے اپنے اللہ کو راضی نہیں کیا، اپنے اللہ کو راضی کر لو، اپنے اللہ کو منا لو، اور میرا اللہ تو مغفرت کے، بخشش کے بانے ڈھونڈتا ہے۔ وہ آپ نے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا کہ ایک عورت کہ جس نے ایک کتے کو پانی پلایا، میرے اللہ نے اس کی معافی کا اعلان کر دیا۔ میرا اللہ تو معافی کے بہانے ڈھونڈتا ہے، لیکن ہے ہم میں سے کوئی کہ جو اپنے اللہ کو راضی کرنے والا بن جائے؟ یہ مختصر گھڑیاں ہیں، ہم اپنے اللہ کو راضی کرنے والے بن جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ ایک وقت آئے کہ یہاں پر نیا خطیب ہو، نیا امام ہو، نئے سامعین ہوں، اور ہم سب پتہ نہیں وہ کس کونے میں پڑے ہوں اور اپنی ایک زندگی کی ایک پائی کا حساب دے رہے ہوں۔ اس وقت اگر کوئی چیز کام آئے گی، یہ قرآن کام آئے گا، یہ نبی کے طریقے کام آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔